السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ طارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، اسرائیل، امریکہ اور ایران جنگ ابھی جاری ہے، مختلف دعوے ہو رہے ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے، جبکہ امریکہ کا ایرانی آبدوز سمیت 17 بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اور سپریم لیڈر کی اگر بات کی جائے تو آیت اللہ علی خامنائی شہید کے صاحبزادے کا جو نام ہے وہ سامنے آیا ہے، مجتبی خامنائی کا۔ لیکن اسرائیلی جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کاٹس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ان کا سکسیسر ہوگا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک رکھا جائے گا اور اس کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے گا۔ یہ ہے جنگی صورتحال، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ دوسرا، وزیر اعظم ہاؤس میں پارلیمانی رہنماؤں کو پاکستان افغانستان صورتحال، ایران اور مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، جو جنگ ہے، اس کے حوالے سے بریفنگ دینے کے لیے ان کیمرہ جو اجلاس ہوا تھا، بریفنگ دی گئی تھی، اس میں اپوزیشن نے شرکت نہیں کی ہے۔ اپوزیشن کی کون سی جماعت؟ پاکستان تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی ہے۔ JUIF وہاں پر موجود تھی، MQM وہاں پر موجود تھی، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر موجود تھی، لیکن اپوزیشن لیڈران وہاں پر موجود نہیں تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی نمائندہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ایسی صورتحال میں جب یہ بریفنگ دی جا رہی تھی اور اعتماد میں لیا جا رہا تھا تمام سیاسی جماعتوں کو، کیا پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پر نہ جانا، پھر اپوزیشن لیڈران کا نہ ہونا، کیا یہ درست عمل ہے؟ اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ رانا صاحب، یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ کل جب ہم بات کر رہے تھے اس وقت تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اپوزیشن لیڈران اور پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ کریں گے کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بریفنگ دی جا رہی ہے تو یہاں پر چلے جاتے ہیں، لیکن نہیں گئے۔ کیسا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بالکل درست فیصلہ نہیں ہے، بالکل غلط فیصلہ ہے۔ ایسی بریفنگ میں جانا چاہیے تھا، اپنے تمام جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کے خدشات ہیں، انہیں سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ اس پر تو لمبی چوڑی بحث ہی نہیں ہے، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کیوں اس پہ آگے ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسی کو پکڑنا ہے۔ اور بھائی ایک بندے کو ہسپتال داخل کروانا چاہیے، نہیں ہو رہا، اس میں تو کوئی کسی قومی بڑے مفاد کی ضرورت تو نہیں تھی، اس میں کسی بہت بڑے اجلاس کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ نہیں کروا رہے۔ ایک شخص کو اس کے ذاتی معالج تک لے کے جانا ہے، آپ نہیں لے کر جا رہے۔ جب آپ قومی فضا پیدا ہی نہیں کرنا چاہ رہے، جب آپ قومی فضا بنانا ہی نہیں چاہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا؟ چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، وہ خواہشات بھی نہیں تھی۔ وہ کہا گیا کہ بھئی کسی کو نہیں ملانا، آپ ان کے ذاتی معالج کو ملا دیں، بس سمپل سی بات ہے۔ لیکن ران صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جب قومی سلامتی کا معاملہ آ جائے تو یہ جو ذاتی معاملات ہیں یا جو آپسی ٹسل ہے سیاسی جماعتوں کی، میں نے حضرت میرا سوال لے لیں، میرا پہلے سوال لے لیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو یا اپوزیشن کو، آپ نے بڑی مشکل سے اپنے اپوزیشن لیڈران بنوائے ہیں، آپ نے تو گراؤنڈ خود چھوڑ دیا، آپ کے لیے تو بہترین فارم تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے بحث کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کو آج کے دن تک شہباز شریف صاحب نے ملاقات نہیں ہونے دی، کبھی ایسا ہوا تاریخ میں؟ اسی اپوزیشن لیڈر کو نے ایک درخواست، ایک لیٹر بھیجا، آپ نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھئی آپ قومی مفادات سب سے پہلے ہے۔ میں نے تو پہلے ایک بات کہہ دی کہ اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انہیں ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر جو مرضی ہوتا، چاہے وہ ہوتے، انہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک بڑا سیدھا ہے، اس میں کوئی دوسری تیسری رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس نے بنانی ہے قومی فضا کو؟ یہ حکومت نے بنانا ہے، یہ حکومت نے قومی فضا بنانی ہے۔ یہ حکومت کے اوتباس ہوتا ہے کہ وہ کریں کیا۔ اس سارے معاملے پہ ملاقات آپ نہیں ہونے دے رہے، ہسپتال آپ نہیں شفٹ ہونے دے رہے، اور بھی بہت سی چیزیں جو آپ نہیں ہونے دے رہے۔ تو پھر جب آپ یہ بہت سی چیزیں نہیں ہونے دے رہے تو پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نفرت کی اس دیوار کو گرانا ہے۔ ہمیں سب کو یہ بتانا ہے کہ بھائی نہیں، آپ ایک بڑا سمپل سا لے لیں جی کہ اس سارے واقعے میں، اس سارے معاملات میں جو ہوا ہے، کیا آپ کو کسی ایک جگہ ایسا نظر آیا کہ کسی تحریک انصاف نے کہا کہ آپ غلط آپریشن کر رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا، بلکہ سہیل افریدی کا آیا کہ اس ملک سے آگے کوئی نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ میں آیا کہ جب ملک کی بات آ جائے پھر سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔
اچھا اس کے بعد ایک منگل بھی آئی, اس کے بعد ڈاکٹرز کے چیک اپ کی بات بھی آئی, اور اس کے بعد بہت سی چیزیں آئیں, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک ایک بہت بڑے چیلنج سے گزر رہا ہے, تو ہمیں ساری قوم کو اکٹھا کرنا ہے, تو قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن تحریک انصاف نے, میں نے کہا بہت غلط کیا. تحریک انصاف اپنی سپیس جہاں پہ سپیس مل رہی ہے, اگر اس کہاں پہ مل رہی ہے سپیس؟ یہ دیکھیں قومی سلامتی کا معاملہ, نہیں قومی سلامتی کے اوپر, ایک منٹ, ابھی نندن کے اوپر نواز شریف صاحب جیل میں تھے, عمران خان بطور وزیر اعظم شریک بھی نہیں ہوئے تھے, ساری جماعتیں شامل ہوئی تھی, پی ٹی آئی دل بڑا کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے ایک بات بتا دیں, آپ نے کہا آپ کو پتہ ہے اس پوری حقیقت کا, اگر آپ کو پتہ نہیں, کل آپ کے پروگرام میں نا اس پوری حقیقت کو جان لیجئے گا, پھر ہم بات کریں گے. نہیں پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں آج نا گفتگو جو کر رہا ہوں نا, میں ایک پولیٹیکل آدمی سے کر رہا ہوں. نہیں حقائق سے میرا سوال نہیں بنتا اس میں. نہیں بنتا ہوگا, آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں نا. کل آپ ذرا مجھے بتا دینا. نہیں, مجھے میری بات آپ نے ماننی نہیں. نہیں کیوں نہیں ماننی؟ آپ نے بات ماننی نہیں. کیوں نہیں ماننی ہے؟ میں کہہ رہا آپ نے بات ماننے کی گوارا ہی نہیں کرنی. میں آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں. کیا ایک شخص کو ہسپتال لے جانا بالکل ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. اس کی ملاقات ہونی چاہیے قانون کے مطابق, ہونا چاہیے نا. ہاں بالکل ہونا چاہیے. ملک کی یکجہتی کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. ہاں بالکل ہونا چاہیے. کتنا بڑا کام ہے یہ؟ نہیں چھوٹا کام ہے کیا؟ اس کی وجہ سے قانونی کام, اس کی وجہ سے اسے اجلاس میں نہیں جانا چاہیے. میں یہی بات, اگر یہ لنک ہوگی تو سوال تو وہیں پہنچے گا. میں نے تو آپ سے پہلے کہا, آپ اگر کسی کی پری بات کرنا چاہتے ہو تو مجھے نہیں پتا. میں نے تو آپ سے پہلے کہا انہوں نے غلط کیا, میں نے انہیں کہا غلط کیا ہے. آپ نے آج تک یہ بات نہیں کی, آپ نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ گورنمنٹ اس پہلو پہ غلط کر رہی ہے. نہیں میں نے بارہا بات کی ہے, آج تک نہیں سنی. ثاقب صاحب, کیا پاکستان تحریک انصاف کو جہاں پر سپیس مل رہی ہے اس سپیس کو چھوڑ دینا یہ جماعت کے لیے بھی اور جو یہ یکجہتی کی فضا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے؟ نہیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یا اپوزیشن کو اس اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. کل بھی میں نے یہی بات کی تھی, اور وہاں جا کر یہ اپنا مدعا اس بریفنگ میں رکھتے, اور اس بریفنگ میں سیکیورٹی اداروں کے سربراہان بھی موجود نہیں, پیورلی پولیٹیکل قیادت یعنی کہ مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی, جے یو آئی ایف, باقی جماعتیں موجود تھیں, اور وہاں پہ کھل کے یہ جو ہے بات کرتے. اور تمام یقینی طور پر مولانا فضل الرحمان بھی ان کو رات گئے, یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ گفتگو انہوں نے منانے کی کوشش کی کہ وہ اجلاس میں شرکت کریں, لیکن اجلاس میں ان کی جانب سے شرکت جو ہے وہ نہیں کی گئی. اب دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو حلقے ہیں ان سے جب ہم نے بات کی کہ یہی سارا مدعا کہ آپ جاتے بات کرتے وہاں پہ, تو ان کا یہ کہنا اور ان کا یہ ماننا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کو مائنس کر رہی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں کہ کسی ایک سنگل بندے کی انٹریکشن نہیں ہوئی عمران خان صاحب سے. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی کیونکہ فرینڈ آف کورٹ تھے, انہوں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی, تو اس کو آپ اس طرح لے بھی نہیں سکتے. فیملی, وکلا, ان میں سے لیڈرشپ میں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی سینس وہ کر رہے ہیں کہ بڑے جو ہے وہ خاموشی سے حکومت جو ہے عمران خان کو مائنس کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر لیڈرشپ پر کارکنان کا بہت پریشر ہوتا ہے کہ جب عمران خان اگر مائنس ہوں گے اور آپ ان کے بغیر کوئی مشورہ کیے, بغیر ملے, اگر آپ کسی بھی بریفنگ میں جاتے ہیں تو آپ انڈورس کریں گے حکومت کی اس ایکٹیویٹی کو, تو اس لیے آپ نہ جائیں. تو زیادہ پریشر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت وہ سوشل میڈیا کا بھی لیتی ہے, اور انہوں نے پھر اسی سینس میں ہماری جو ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان مائنس کیا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی تاکہ حکومت پر قدرے کوئی پریشر آئے. لیکن میرے خیال میں حکومت پر کوئی پریشر نہیں آیا. اس سے قبل بھی 6-8 مہینے پہلے بھی کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی تھی جہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا تھا. پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کیا تھا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ساری چیزیں سموتھلی چلتی رہی. پارلیمنٹ کے اجلاس ہو رہے ہیں, پریس کانفرنسز, سب کچھ سموتھلی چلتا رہا, انہوں نے فیل بھی نہیں کیا. آج بھی اعظم تارڑ صاحب اور دیگر وزراء نے بات کی, جی آنا چاہیے تھا, یہ نہیں آئے, اور قومی سلامتی کے معاملے پر اکٹھے نہیں ہوئے. تو پی ٹی آئی اپنی بات کر کے آگے بڑھ چکے ہیں. اب پارلیمنٹ میں ان کیمرہ بریفنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یا کب ہوگی یہ ایک الگ سوال موجود ہے, لیکن یہ ایک رفٹ. اس میں ایک اور جو چیز ہے حمزہ صاحب, میرا خیال ہے حکومت کو تھوڑا سا دل بڑا کر لینا چاہیے کہ نہیں کیوں بڑا کرنے دیں, نواز شریف صاحب جو حمزہ صاحب کہتے ہیں
حکومت کو وہی کرنا نواز چاہیے، شریف صاحب ان کو کو مارتے جائیں، کی ہے، اپوزیشن کو مارتے جائیں، اس وقت اپوزیشن کو مارتے جائیں، بعد میں نے کہا آ جائیں اب ہماری مرضی آپ آ جائیں. نہیں یو آر پوٹنگ یور ورڈز میں نے تو انتظار کرنا. ایک چیز جو اس وقت تھی، اس وقت کی قیادت تھی، یعنی کہ نواز شریف صاحب تھے، زرداری صاحب تھے، ایون شاید خاقان عباسی یا دیگر جتنی بھی قیادت تھی پچھلے دور میں ہم دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کبھی بند نہیں ہوئیں. مطلب نواز شریف صاحب جب یہ ان کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ بھی بھیجا گیا ہے، دیگر جو ایشوز تھے ان کو اسٹامپ پہ بھی بھیجا گیا ہے، ان کا ملاقاتیں واپسی بند میں نہیں ہوئی. استقبال بھی مطلب کیا ان کے گیا ساتھ ہے. ملاقات ہوتی تھی، مشاورت، اور اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا تھا. اب کی بار یہ ریسنٹ پاسٹ میں پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 2010 کے بعد جتنے بھی جو پولیٹیشنز ہیں جیلوں میں گئے ہیں، یہ ایک پہلی ایگزامپل ہے کہ ایک پولیٹیشین یا ایکس پرائم منسٹر ہے، 3 ماہ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہے ایک پارٹی کا. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. آج جو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیوں شریک نہیں ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کیا یہ سمجھتی ہے کہ جو سپیس ہمیں دی جا رہی تھی وہ سپیس یا ہمیں چاہیے نہیں ہے یا پھر یہ سپیس ہمیں مشروط دی جا رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یوسفزئی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سر کل تک یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ تمام جماعتیں شرکت بھی کریں گی، شاید اپوزیشن لیڈران بھی جائیں گے، پی ٹی آئی بھی جائے گی. کل جب ہم رات یہ بات کر رہے تھے تب بھی ایسا لگ رہا تھا، لیکن سر آج نہیں گئے ہیں آپ لوگ. آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی سپیس چھوڑنی نہیں چاہیے؟ جتنی بھی مل رہی ہے اس کو اویل تو کرنا چاہیے، اور چونکہ یہ معاملہ کچھ قومی سلامتی کا تھا، کوئی سیاسی معاملہ تو تھا نہیں، تو اس کو حکومت آگے جا کے اپنے حق میں استعمال کرے گی، یہ بھی معاملہ پولیٹیکل بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال سے حکومت اس چیز میں مخلص نہیں ہے. اگر حکومت کی نیت ہوتی اور معاملات کو سدھارنے کی طرف لے جاتی تو خود تو یہ ناکام ہو گئی ہے. مطلب کون سے فیلڈ میں یہ کامیاب ہوئی ہے کہ یہ اتنے نخرے کر رہی ہے اور اتنا تکبر غرور سے کام کر رہی ہے؟ کوئی بھی اب مجھے بتا دے کس فیلڈ میں یہ آگے گئے ہیں، سوائے اس کے کہ غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، فارن پالیسی تباہ ہو گئی ہے. یہ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جیسے نواز شریف جب یہاں سے جا رہے تھے تو بیماری کی حالت میں گئے تھے اور واپسی کا گارنٹی دے کر گئے تھے، لیکن جب واپس آئے تو پھر کارپیٹ بچھا کے آئے کیونکہ سارے راستے ان کے لیے کھول دیے گئے تھے. تو ایسے ہے کہ اگر ملک کے مفاد کی بات ہے تو ملک کے مفاد کی بات تو لیڈر سے ہی ہو سکتی ہے نا. لیڈر سے تو آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی آ جائیں، ورکروں سے کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور ہم نے ملک کو بچانا ہے. تو بھائی ملک تو آپ نہیں بچا سکتے، آپ ملک تو آپ کو اللہ ہی بچائے گا انشاءاللہ. پاکستان کی عوام بچائے گی، پاکستان کی فورسز بچائیں گی. مطلب یہ جو سیاست ہو رہی ہے یہ تو دیکھیں جب تک آپ قانون پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، آپ ذاتی اناد کریں گے، آپ ذاتی سیاست کریں گے، آپ انتقامی سیاست کریں گے، اس سے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. اگر کرتا تو پھر تو آپ کی معیشت بہت بہتر ہو جاتی. اگر آج چلے جاتے تو پھر کیا فرق پڑتا؟ ایک ملکی سلامتی کا نہیں، اگر ہم نہیں بھی گئے تو کیا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں نا اگر حکومت فرق تو پڑا ہے نا. آپ ایک بہت بڑی جماعت ہے، اگر آپ چلے جاتے، میں یہ سوال ہے سب سے پوچھنے ہیں یہ سوال. بالکل. میں دیکھیں مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، آپ ریئلی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ہماری جماعت جو اس اہم موقع کے اوپر نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے لیڈر کو نہیں مانتے، آپ ہماری پارٹی کے اسٹرینتھ کو نہیں مانتے، آپ یہ تو نہ ماننا ہوا نا، اور اپنی مرضی کر رہے ہیں آپ. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. یا تو آپ بہت اچھا پاکستان کو کہیں بہت بلندیوں پہ لے جاتے تو ہم کہتے یار ٹھیک ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی جو رہی صحیح تھی ہماری، اس کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں، ہمیں ایک ایٹمی ملک کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. اس طرح جو ہے صرف تصویریں کھنچوانے پہ نہیں خوش ہونا چاہیے. آج آگے پیچھے آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد بڑے جال بنے ہوئے ہیں. ہم ہر طرف سے مشرقی سرحد دیکھیں، مغربی سرحد دیکھیں، ہمارے لیے تو مشکلات ہیں. اندرونی طور پر آپ دیکھیں کہ ہم سوائے قرضوں کے اوپر چل رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو بھائی آپ تو پھر ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی بڑی پارٹی کو اگنور کر رہے ہیں.
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں, آپ تو حکم چلا رہے ہیں. یہ جو بریفنگ تھی, اس کا جو تناظر ہے وہ خطے میں بدلتی صورتحال بھی ہے, اور جو افغان بارڈر یا افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی آج کی بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تھا. تو کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ آپ کے کوئی نہ کوئی نمائندہ چلا جاتا, کیونکہ سندھ, بلوچستان یا پنجاب وہ اتنے افیکٹ نہیں, اگرچہ ڈائریکٹلی دہشت گردی سے تو پورا پاکستان ہی متاثر ہو رہا ہے, لیکن خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. وہاں پہ ایپیکس کمیٹیز ہوں یا وہاں پہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ میٹنگز ہوں, وہ اب بحال ہو چکی ہیں سہیل خان آفریدی صاحب کے ساتھ. تو کیا اچھا نہ ہوتا کہ وہاں پہ جو بریفنگ ہوئی ہے, جو ان کیمرہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پبلکلی نہیں کی جا سکتی وہ کی جاتی, تو خیبر پختونخوا کی طرف سے پی ٹی آئی ایک نمائندہ کے طور پر وہاں پہ بات کرتی, تاکہ وہ تو آپ کا چینل کھلا رہتا نا کہ آپ کے صوبہ اتنا متاثر ہو رہا ہے دہشت گردی سے, تو اس کا ذمہ دار تو الٹیمیٹلی پی ٹی آئی پہ آنی ہے بعد میں. دیکھیں پی ٹی آئی پہ تو آلریڈی اتنی چیزیں آ چکی ہیں کہ لیڈر کے اوپر 300 سے زائد مقدمہ, اس سے زیادہ اور کیا مقدمے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ جھوٹی باتیں کرنی ہے, جھوٹی سیاست کرنی ہے تو وہ تو آپ کریں, لیکن اگر آپ نے پاکستان کے لیے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ نے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. اس وقت عمران خان کے اوپر کیا مقدمے ہیں؟ وہ جو 9 مئی کا مقدمہ تھا اس میں جج نے کیا کہا ہے کہ استغاثہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکا ہے. تو یہ کہاں کا مطلب, یہ حکومت کو تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم پیرول پہ رہائی ہو سکتی ہے, نہیں تو کم از کم ملاقاتوں کی اجازت ہو سکتی ہے. ان کی صحت کا معاملہ ہے, اس پہ کم وہ ہو سکتا ہے, نیگوشیٹ ہو سکتا ہے پارٹی کے ساتھ, لیکن نہیں. یعنی حکومت کر رہی ہے ضد, حکومت کو ضد نہیں کرنی چاہیے, ضد تو اپوزیشن کرتی ہے. اب حکومت ضد کر رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے, اور ان کو وہی عمران خان فوبیا لگا ہوا ہے کہ جی وہ اس کو تو نہیں آنا ہے, اس سے تو ملنا نہیں. بھائی کیوں, آخر وجہ بتائے نا. کیا اور قیدی نہیں ہے اس پاکستان میں, دنیا میں اور قیدی نہیں ہے, ان کے ساتھ کیا یہی سلوک ہوتا ہے؟ 3 مہینے سے آپ ان کو فیملی کو الگ رکھیں, پارٹی کو الگ رکھیں. اس سے آگے ذرا چلیں, اس سے نکل آتے ہیں, اس سے اگلی بات پہ آ جاتے ہیں. رمضان شریف تک آپ نے انتظار کرنا ہے جو کہا گیا. رمضان شریف تقریباً آدھا مہینہ گزر گیا, 15 دن تک بھی اگر ملاقات نہیں ہوتی, ہسپتال شفٹ نہیں کیا جاتا, علاج معالجے پہ چیزیں نہیں آتی, تو پھر اجلاس ہوگا یا پھر آپ لوگ جو آپ نے کہا ہے کہ اس کے بعد ایک مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا یا احتجاجی سیاست شروع ہوگی, کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس وقت ریجن کے اندر جو کلیش شروع ہوا ہے نا, وہ اللہ کرے کہ ہمیں یہ موقع ملے. جو اس وقت کلیش شروع ہوا ہے نا, اس سے تو دیکھیں آپ اس طرح نارمل نہیں رہ سکتے ہیں حالات. اگر اس طرح جاری رہے, ایران کی وار جو ہے وہ اگر زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے تو پھر تو اس سے پاکستان ضرور متاثر ہوگا. اور پھر جو صندور والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے لیے خاموش نہیں بیٹھیں گے, وہ بھی موقع سے فائدے اٹھائیں گے. تو ہمارے لیے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں, لیکن اس میں جو قوم کی یکجہتی کی ضرورت ہے اس طرف حکومت نہیں جا رہی. ہمارا احتجاج تو ظاہر, ہم تو ایک جینوئن چیز, ہم کہتے ہیں رول آف لا ہو. اگر عدالت کہہ رہی ہے وہ فیصلہ کر رہی تو عدالت کے فیصلہ تو مانو. آپ عدالت کے فیصلے نہیں مان رہے, آپ کہتے ہیں کہ جی اب یہ ہم جمہوریت مضبوط کر رہے ہیں اور ہم معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ کون سی معیشت ہے, کہاں پہ مضبوط ہو رہی ہے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں نا, تو پھر ہمیں جو ذاتی اناد ہے اس کو ایک طرف رکھ کے, وہ عمران خان سے بات ہو سکتی ہے, وہ ملک کے خلاف تو نہیں جا سکتا نا, اور ان کے ایک اعلان کے اوپر پوری قوم ایک ہو سکتی ہے. تو کیا ہمیں اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ ہم پوری قوم ایک ہو جائیں؟ ابھی دیکھیں اس وقت جو چائنا, رشیا, اور اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, لیکن اگر یہ کود گئے جنگ میں تو ہم کہاں پہ ہوں گے؟ ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہم اسی تصویروں پہ خوش ہوں گے جو ہم پہلے بنا چکے ہیں. سر یہی بات تو آج کی بریفنگ میں ہونی تھی. اگر آپ لوگ چلے جاتے, یہ سارے سوال وہاں پر بڑے ویلڈ تھے, آپ لوگ یہ سوالات وہاں پر رکھ سکتے تھے, اور باقی بھی جو آپ کی ناراضیاں ہیں وہ آپ سوالات رکھ سکتے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ جا کے اپنا پہلے احتجاج ریکارڈ کروا لیتے, ادھر جا کے بات کرتے کہ جی دیکھیں ہمیں اس فورم پہ بلایا ہی گیا ہے آخرکار, تو ہم یہاں پر یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے مطالبات ہیں, ان کو بھی دیکھا جائے. کہ اگر آپ میری ذاتی رائے معلوم کرتے ہیں نا, تو میں تو بالکل ڈیفینیٹلی کہتا کہ جانا چاہیے. لیکن چونکہ میں نے کہا نا کہ پارٹی نے فیصلہ اس تناظر میں کیا ہے کہ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں پارٹی کے ساتھ, ورکروں کے ساتھ, اور عمران خان کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ.
تو پھر دل نہیں مانتا نا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھا جائے. یا تو یہ ہے کہ دیکھیں سب یہ سوچیں کہ جی ہم ملک کے لیے آگے بڑھنا ہے, ہم یہ کہتے ہیں مقدمے ختم نہ کریں, آپ اور بھی مقدمات لگا دیں اور لوگوں کو بھی گرفتار کر لیں, لیکن فی الحال جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, ہم ابھی تک کتنے خوش تھے کہ جی ہماری خارجہ پالیسی زبردست ہو گئی ہے. آج امریکہ کا پریزیڈنٹ جو نام لے کے پکار رہا ہے کہ شہباز صاحب آ جاؤ تقریر کر لو, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس ٹرمپ نے کرنا کیا ہے. وہ دیکھیں نا, وہ ایک طرف انہوں نے الجھا کے رکھ دیا ہمیں افغانستان کے ساتھ, ادھر پراکسی وار ہے انڈیا کی, وہ بھی ایک دھمکی ہے ہمارے لیے. یہاں ایران کی جنگ شروع ہو گیا, اب ہم ایران کا ساتھ دیں. پھر ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ایران جب اٹیک کر رہا ہے ہمارے خلیج ممالک کے دوست ممالک کے اوپر, یا ان کے جو اس پہ ہماری پالیسی کیا ہے, ہمیں کیا ریئیکشن کرنا ہے, وہ بھی 3-4 دن بعد اس پہ ریئیکشن آتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں, اگر ہم نیوکلیئر پاور ہیں, ہم کوئی عام ملک نہیں ہے الحمدللہ, اور نہ اس طرح کی دھمکیوں سے ہمیں مرعوب ہونا چاہیے یا ہمیں خوفزدہ ہونا چاہیے, لیکن ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. اگر ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے اور اپنے لیے دوستوں کو اضافہ نہیں کریں گے تو معیشت تو ہمارے پاس ہے نہیں, اور جنگ جو ہے ہمیشہ معیشت سے ہی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ جنگ کریں گے نا, تو اگر آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہوں گے تو جنگ آپ کے کس طرح کریں گے, کس حد تک کریں گے. اس وقت تو ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے شوکت یوسفزئی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اپنے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. یہاں پر ہم بریک لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے, وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ہے, وہ اس سے کیا جو جماعتیں شامل ہوئی ہیں وہ مطمئن ہیں, اسی پر ہم بات کریں گے. JUIFA نے آج شرکت کی ہے باقاعدہ طور پر, پاکستان تحریک انصاف نے تو نہیں کی. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا جو بریفنگ دی گئی ہے وہ اس سے مطمئن ہے. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, JUIFA کے رہنما ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کا. سر آج ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ہے اور JUIFA نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے اس بریفنگ میں, تو جو بریفنگ دی گئی ہے اس سے سر آپ کی جماعت مطمئن ہے؟ بریفنگ میں کوئی جو میری اپنا جو ذاتی اوپینین ہے, کوئی ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں تھی جس سے کوئی ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہو. اور جو کچھ بتایا گیا وہ بہرحال یہی سب کچھ ہے جو ہم سب کے علم میں ہے. پھر مولانا نے اپنی باتیں سامنے رکھی اور جتنی بھی ریزرویشنز تھیں, جن ایشوز پہ تھی, وہ ساری کی ساری جو ہے انہوں نے ان کے سامنے رکھی. اور پھر اس پہ وزیر اعظم نے کوئی ڈیسیجن تو نہیں لیا اس میٹنگ میں, مگر اس پہ غور کا وعدہ کیا اور کہا کہ کنوے کریں گے. اس میں ایک چیز یا تو جوائنٹ سٹنگ جو ہے نا, تاکہ اس میں PTI بھی شریک ہو, جوائنٹ سٹنگ کے لیے کہا گیا, مطالبہ کیا گیا, یا ہاؤسز کا, دونوں ہاؤسز کا الگ الگ ان کیمرہ, دونوں میں سے جو بھی آپشن گورنمنٹ کو پسند ہو. ایک تو یہ تھی, باقی اور بہت سی باتیں تھیں, مگر وہ جو JUI کا جو ویو پوائنٹ ہے جو کہ سب کو پتہ ہے, آلموسٹ وہی باتیں تھیں, اور بہت مناسب انداز میں مولانا نے ان کو سامنے ان کے پلیس کیا, اور اس پہ کمٹمنٹ یہی تھی کہ آپ کو کنوے کریں گے اور غور کیا جائے گا ان باتوں پہ. اچھا کامران صاحب, انٹرنیشنل سینیریو بڑا تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل, ایران اور امریکہ وار جو ہے, اس میں امریکہ جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لے گا, اور اگر وہ حاصل کر لے گا تو اس پورے خطے پہ کیا اثر پڑے گا, اور اگر وہ حاصل نہیں کر سکتا تو پھر اس خطے پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے, جہاں تک امریکہ آگے براہ راست تو قبضہ نہیں کر سکتا, تو جہاں تک وہ جنگ شروع کرنے کے مقاصد تھے, جو ابتدائی مقاصد تھے, آج اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی یہ درست ہے کہ ان کی قیادت کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے ایرانی کی, اور اس کے بعد اس خطے میں جنگ بھی شروع ہو چکی ہے, بہت نقصان بھی ہوا ہے. مگر وہ جو امریکہ کے ذہن میں مقاصد تھے وہ شاید حل نہیں ہوئے, وہ حاصل نہیں ہوئے, اور میرا خیال ہے کہ وہ حاصل ہو بھی نہیں سکتے, کیونکہ
اگر تو رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو جب تک زمین پہ جو ہے وہ فوج نہیں آئے گی کسی کی، اس وقت تک رجیم چینج ممکن نہیں ہوا کرتی. اور ایرانی عوام جو ہے وہ اس کے بعد ان کا اعتماد شاید اپنی حکومت میں مزید مضبوط ہوا ہوگا. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ جب پہلے درجے کے لوگ خاندان کے ساتھ قربان ہو جائیں تو پھر عوام کا اعتماد، بھلے وہ بھوکے بھی ہوں، بھلے ان کو جو ہے نا اور مسائل کا بھی وہ شکار ہوں، تب بھی جو ہے نا وہ اس سسٹم کے اوپر ان کا اعتماد مضبوط ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے اس میں شاید لوز کر رہا ہے. اس نے بہت بڑا جو ہے نا ایک غلطی کی ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے اس میں بہت بڑے نقصان کے بعد جو ہے شاید اس کو اس خطے سے واپس جانا پڑے. ثاقب بھائی، کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو افغانستان کے حوالے سے مولانا صاحب کا جو نقطہ نظر آج تک رہا ہے وہ قدرے جو ریاست کی پالیسی ہے اس سے مختلف ہے. کیا یہ بھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی اجلاس کے دوران؟ اور دوسرا یہ جو اجلاس تھا اس میں جو بریفنگ ہے وہ پیورلی سویلین سائڈ سے، یعنی کہ دفتر خارجہ یا وفاقی حکومت کی جانب سے دی گئی، اس میں سیکیورٹی حکام کے جانب سے کوئی نہیں تھا؟ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اس کی وجہ بتا سکتی ہے گورنمنٹ، بتا سکتی ہے کہ سیکیورٹی حکام کی طرف سے کیوں نہیں تھے کوئی. ہم اس میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو رسپانڈ سیکیورٹی حکام کر سکتے ہیں. جو وزارت خارجہ کی طرف سے جو بریفنگ تھی وہ شاید آپ کے بچوں کو بھی پتا ہو وہ سارے معاملات کا، تو کوئی ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں تھی. کم از کم اس پوری بریفنگ کے بعد جو ہے مجھے کوئی میرے علم میں اضافہ نہیں ہوا. آپ بھی اگر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اگر آپ بھی بیٹھے ہوتے تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سے کہتے. مگر یہ ہے کہ ہم نے تمام تر اپنے جو معاملات تھے، جو JUI کے تمام کنسرنس تھے افغانستان کے حوالے سے، جی وہ مولانا صاحب کا جو نقطہ نظر ہے افغانستان کے حوالے سے وہ بھی آپ نے حکومت کے سامنے رکھا. مولانا کا جو نقطہ نظر ہے افغانستان کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، پیس بورڈ کے حوالے سے، تمام چیزیں مولانا نے سامنے رکھی ہیں، اور وہی نقطہ نظر ہے جو مولانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایکسٹرا آرڈینری نہیں تھا. جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھا کہ شرکاء نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششوں کو سراہا. سر JUI فے نے بھی سراہا؟ اب اس میں کچھ چیزیں تو ان کیمرہ جو ہے وہ ان کیمرہ ہی رہنے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے اور اس فورم پر جا کر اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے. لیکن PTI یہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے ان کا حکومت کا بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا، صرف ایسے کہہ لیں کہ بس رسمی طور پر ہمیں بلا لیا گیا تھا، حکومت چاہتی نہیں تھی، حکومت کی نیت بھی نہیں تھی کہ ہم آتے. تو اس سے سر آپ اگری کرتے ہیں؟ آپ نے وہاں پر پوچھا حکومت سے؟ اچھا کامران صاحب، جی ثاقب بھائی، اسی سوال میں کامران صاحب اسی سوال میں ایک چیز شامل کر لیں کہ اجلاس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ مولانا صاحب نے منانے کی کوشش کی PTI کو، کیا ایسا بھی ہوا تھا؟ اسی سوال میں یہ شامل کر لیں. منانے کی تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اپنا چغزی صاحب کے ساتھ آج بھی رابطہ ہوا ہے، بلکہ وہ آئے ہیں مولانا کے پاس. اور جب ہم آئے ہیں واپس اس بریفنگ کے بعد تو نماز پڑھی ہے، تو دین جو ہے نا مولانا نے طارق کو کہا ہے کہ اشغلی صاحب سے ملوائیے. تو اشغلی صاحب کسی میٹنگ میں تھے، پھر مجھے کوئی پیغام دیا گیا بیرسٹر گوہر کے لیے، وہ پھر میں نے فون کر کے کنوے بھی کیا. اور کل بھی رابطے ہوئے تھے. مولانا کا خیال یہ تھا، ہم نے آپس میں منانے کی کوشش تو آپ شاید نہیں کہہ سکتے کیونکہ کل میں نہیں تھا جس وقت بات چیت ہوئی، مگر مولانا نے جو میسج کیا تھا ہم سے رائے لی تھی، اور ہماری رائے یہ تھی سب کی کہ جانا چاہیے اور اپنے تمام تحفظات کو سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ بتا دیا گیا تھا محمد خان صاحب کو بھی اور PTI کو بھی کہ ہماری رائے یہ بن رہی ہے. ان کی طرف سے رائے بھی جو ہے نا وہ آ گئی تھی، کیونکہ مولانا نے جو میسج کیا تھا وائس نوٹ تھا،
اس میں انہوں نے جو پی ٹی آئی کا ڈیسیجن تھا وہ ہمیں کنوے کیا تھا کہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، اب آپ لوگ اپنا فیصلہ کریے کہ کیا کرنا ہے. تو پھر ہم نے اپنی رائے جو ہے پھر الگ سے رکھی تھی. ہم نے کہا تھا جانا بھی چاہیے، بات بھی اپنی کرنی چاہیے، اور تمام تر جو ہمارے ایشوز ہیں وہ رکھنے چاہیے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اور جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ مولانا نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز سامنے رکھی. میں نے ایک سوال کیا تھا، مجھے اسی کا سوال کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. آپ موجودہ انٹرنیشنل صورتحال سے پاکستان کے اندر کوئی صورتحال تبدیل ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ اس کا اثر پاکستان میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو صورتحال ہے بہت احتیاط کا تقاضا کرتی ہے. ایک تو افغانستان والے ایشو میں ہم کو انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا اس حد تک، اور اگر انوالو ہو گئے تو اب اس کو جو ہے نا خوبصورتی سے نکلنا جو ہے وہ اس میں یہ ہمارا کمال ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے نا بڑی ایک عجیب سی صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے. ایک طرف تو ایران ہے جس کو ہم بھائی بھی کہتے ہیں، ہمسایہ بھی ہے ہمارا، اور دوسری طرف سعودی ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، ہمسایہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے معاہدات بھی ہیں اور حرمین کی وجہ سے. تو ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کو لیڈنگ رول لینا پڑے گا جہاں پہ کم از کم مسلمان کے اگینسٹ. افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ مسلمان کے اگینسٹ کھڑا نہ ہو، اور باقی ممالک میں جہاں مسلمان ورسز مسلمان ہے تو وہ ورسز نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کندھے سے ملا کے چلنا چاہیے، اور اسی میں آپ کو لیڈنگ رول لینا پڑے گا. اس میں آپ لیڈنگ رول لے سکتے ہیں، سعودیز لے سکتے ہیں، ترکی لے سکتا ہے، مصر لے سکتا ہے. مطلب ایسے 4-5-6 ملک ہیں جو لے سکتے ہیں، اور یہ بات مولانا نے کنوے بھی کی ہے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سر پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. جواز بھی جو امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے ہمیشہ بنایا جاتا رہا کہ جی ہم تو خواتین کے حقوق کے لیے چاہتے ہیں کہ وہاں پہ تبدیلی آ جائے. تو آپ دیکھ لیں نا، اس ایونٹ سے پہلے بچیوں کی جو ایک فوٹیج تھی جو سامنے آئی ہے، جی آپ اس فوٹیج اس کے بعد قبروں کی وہ تصویر بھی آئی ہے کہ جو وہ ہوئی ہے، وہ بڑی خوفناک تصویر ہے. ایسی چیزوں پہ اگر آپ کہیں کہ میں تو آج بھی اس بات پہ بالکل قائل ہوں، اور میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا امریکہ جیت گیا؟ بہترین بڑی سپر پاور ہے. اسرائیل ٹوٹل امریکہ کی کاپی ہے. جی دونوں کے مل کر سب کچھ کرنے کے باوجود کیا یہ کامیاب ہو سکے؟ کیا انہوں نے کچھ اسی چیز کو کامیاب کیا؟ کیا ان کو وہ سارا کچھ مل گیا؟ مقاصد جو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ حاصل کرنے ہیں، کیا وہ حاصل ہو گئے؟ تو پھر ایک بڑا سمپل سا سادہ سا لفظ آئے گا، نہیں حاصل ہو. سادہ سا لفظ آئے گا کہ یہ نہیں حاصل کر سکے. سادہ سا لفظ یہ آئے گا کہ ان کی کچھ حماقتوں نے، ان کی کچھ غلط پالیسیوں نے، جو چند دن پہلے وہاں پر ایک بہت بڑے لوگ جلوس نکال رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، اور ایک جمع غفیر نظر آتا تھا. اب اس کے بعد جو انہوں نے جلوس دکھائے وہ چند سینکڑوں لوگ تھے، ہزار بھی نہیں تھے. اس کی وجہ کیا بنی؟ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی آپ کا ٹارگٹ فلاں تھا، اسکول کے بچے تو نہیں تھے، آپ کے ٹارگٹ ٹیکسی ڈرائیور تو نہیں تھے، آپ کا ٹارگٹ کسی ہوٹل میں رہنے والے وہ لوگ تو نہیں تھے، سویلین تو نہیں تھے. تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد آج کے دن تک تو لیکن صبح سے لے کر اب تک شدید بمباری ہو رہی ہے تہران پر بھی، جی باقی جگہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی بڑی بمباری ہے. 2000 سے زائد حملے کیے گئے. تو ان حملوں کے باوجود بھی اگر وہ کھڑے ہیں، ان حملوں کے باوجود بھی اگر تل ابیب پہ اور باقی جگہوں پر تباہی ہی تباہی ہو رہی ہے، ان حملوں کے باوجود بھی جو ہے امریکہ کو اس کے اتحادی انکار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا اسپین کے پریزیڈنٹ نے کیا کہا، اسپین نے کہا، اور اس پہ ٹرمپ نے غصہ کیا، اور پھر اس نے ٹرمپ نے ایک لفظ استعمال کیا، ہم جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے زبردستی استعمال کریں. کیا بھائی ہے؟ یہ سب کو سمجھ لگ رہی ہے کہ بھائی یہ کسی کے سگے نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آج پاکستان ایک بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا فوج پاکستان نے. یہ بلگرام ایئر بیس جو تباہ کر دی افغانستان میں، افغانستان کے اندر، وہ اس لیے کہ وہاں سے ہمارے خلاف ہر سازش ہوتی تھی. بلگرام ایئر بیس، یس ٹھیک ہے. اس کا تباہ ہونا جو ہے نا، وہ بھارتی منصوبہ، اسرائیلی منصوبہ اور کسی اور کا منصوبہ، یہ سارے منصوبے جو ہیں وہ ختم ہو گئے. امریکی جریدے نے اس کی جو ہے سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کی ہیں حملے سے پہلے اور حملے کے بعد کی. ثاقب صاحب، اگر ہم یہ ساری صورتحال دیکھیں تو مشرق وسطیٰ سے جو ٹرمپ نے ہمیں نمبر بتایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ بتایا کہ جی کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 9000 امریکی
مشرق وسطی سے نکل چکے ہیں. ایک ہاٹ لائن بنا دی گئی ہے, ایک ویب سائٹ ہے جی, وہاں پہ آپ رجسٹر کریں, آپ کہاں پہ موجود ہیں, ہم یہاں سے آپ کو نکال کر لے جائیں گے. اس سارے ہم نے جو سچویشن دیکھی ہے اس میں مشرق وسطی کا بہت نقصان ہوا ہے. بڑے بڑے انویسٹرز وہاں تک گئے ہوئے تھے, بڑی بڑی انویسٹمنٹ وہاں پر ہوئی تھی, اور اب صرف امریکی 9,000 اب تک جو ہیں وہاں سے جا چکے ہیں, اور دیگر جو قومیتیں ہیں, جو ممالک کے لوگ ہیں, وہ بھی وہاں سے باہر گئے ہیں. بالکل وہ جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے وزٹ کیا تھا مشرق وسطی کا, تو ان کو جو پروٹوکول دیا گیا, قطر نے تو ایک پورا طیارہ اسپیشل جو ہے وہ گفٹ کیا تھا ان کو, اور جس طرح انویسٹمنٹس کا اعلان کیا گیا تھا امریکہ میں یہ کریں گے, اس کے بعد ایسے لگ رہا تھا کہ امریکہ جب بھی ان ممالک پر مشکل وقت آئے گا تو امریکہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا. اب دیکھ لیں کہ ایران میں جنگ اسرائیل نے چھیڑی ہے, پیچھے امریکہ آ گیا, اور اس کے بعد یہ معاملہ ان تمام ممالک تک پھیل چکا ہے. اب امریکہ بجائے اس کے کہ ان کو پروٹیکٹ کرے, کسی نہ کسی لحاظ سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی نقصان تو ہو رہا ہے. اب جو یہ ممالک ہیں جہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ دنیا بھر کے لوگ سیکیورٹی اور سیفٹی دیکھ کر آتے تھے, تو وہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ واپس بھی جا رہے ہیں. امریکہ بھی اپنے لوگ نکال رہا ہے. ایران کا مطمع نظر بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ ان ممالک کو ٹارگٹ کر کے امریکہ کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے, یا ابنائے ہرمز کو بند کر کے امریکہ کو پریشرائز کسی طریقے سے کرنا چاہتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹے, کیونکہ پوری دنیا اس سے جو ہے وہ متاثر ہوگی. لیکن حمزہ صاحب, میں ایک بات کہوں گا کہ ایک چیز نے بہت ہی زیادہ دکھی کیا ہے, وہ تقریباً 168 پلس جو بچیاں تھیں, اور ان بچیوں کی ایج 10 سال کے راؤنڈ اباؤٹ بتائی جاتی ہے, ان کو اٹیک کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا, اور اسرائیل, امریکہ کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بین الاقوامی میڈیا ان کے نام لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہی واقعہ کسی جو برطانیہ میں, امریکہ میں, کسی یورپ کے کسی ملک میں ہو جاتا, وہاں 1-2 ہلاکتیں بھی ہو جائیں تو وہاں جو ہے وہ پورا طوفان جو ہے وہ آ جاتا ہے اور پوری ریاست ہل جاتی ہے. لیکن یہاں پہ دنیا جو ہے وہ اتنی سخت جان ہو چکی ہے کہ 168 وہ بچے, معصوم بچے, ان کو جو ہے وہ اتنی بے دردی سے مارا گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یو این اس کا نوٹس لے رہا ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے, اور نہ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہے. یہ مہنگے اور سستے خون کا معاملہ ہے ثاقب صاحب, اور یہی معاملہ ہے کہ جس کے اوپر سب آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو خون ہے وہ بہت مہنگا ہے, اور جو دیگر ممالک ہیں ہم جیسے, ان کا خون شاید آپ کے نزدیک بہت سستا ہے, اور آپ لوگوں کی جو مہذب باتیں ہیں, مہذب اقدار ہیں, وہ بھی صرف اپنے لیے اور اپنے گرد ہی جاگتی ہیں. جب کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یا خصوصی طور پر مسلم ممالک میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی جو یہ مہذب آنکھ ہے یہ بند رہتی ہے, اور آپ کی زبانیں جو ہیں وہ گنگ رہتی ہیں. خیر, یہ جنگ جاری ہے, اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر طرف امن ہو, اور جو ہم ایک امن پسند ملک ہیں, امن پسند ہم شہری ہیں, پاکستانی, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہر جگہ امن ہو. ران صاحب, ویسے تو آپ فالو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے پتا ہے کرکٹ کو, کہ جب سے پاکستان کی ٹیم باہر ہوئی ہے, لیکن آج کا میچ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ اس پہ آپ ضرور بات کریں. اور میری خواہش ہے سر, 33 گیندوں پہ فن ایلن نے, جو بالکل نہیں چل رہے تھے, انہوں نے سینچری کی ہے, اور 1 سائیڈڈ میچ تھا نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا. ٹارگٹ تھا 170 کا, اور 12.5 اوورز میں جو ہے 9 وکٹوں سے نیوزی لینڈ نے جیت کے فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا. سر, بات یہ ایک وہ ٹیم ہے, وہ لڑتی ہے. یاد کریں, میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا, یہ وہ ٹیم ہے جو آخر تک لڑتی ہے. ہاں جی, اور اس کا آخری پلیئر بھی کوشش کرتا ہے کہ میں چھکا لگاؤں, میں اپنی ٹیم کو جتاؤں. ہماری پرابلم ہے, ہماری ٹیم بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے اپنی ذات کے لیے. اچھا, یہ ملک کے لیے نہیں کھیلتے. جس دن یہ سوچ کے کھیلیں گے کہ ہم نے ملک کے لیے کھیلنا ہے, جس دن یہ سوچ کے کھیلیں گے کہ جناب ہم نے جب گراؤنڈ میں اترنا ہے تو ہمارا مخالف جو ہے جتنا مرضی ٹکراؤ. اب جب میچ شروع ہوا تھا تو فیورٹ کون تھا؟ ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ آخری اوور تک آپ دیکھیں, آخری اوور سے پہلے 19 بڑے چھکے لگائے جی ینسن نے, اس کے بعد 20واں اوور میں کچھ نہیں لگا, آؤٹ ہوئے, وکٹیں گری جی. یہ ہوتا ہے کم بیک ہونا. اگر وہ چھکے مزید لگ جاتے تو فیصلہ تو یہی ہونا تھا جو ہوا ہے, لیکن ان کا سکور رن ریٹ, اس کا پریشر آتا ہے.
ہمارے ملک میں ہم دیکھیں ہم نے جتنے میچ ہم نے جو میچ جیتے ہیں مگر ہماری اوپننگ اچھی گئی, اس کے بعد ہم اس طرح نیچے گرے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. پھر اس کے بعد آج دیکھیں آپ کو قربان جاؤں میں, جس نے سب سے زیادہ چھکے کھائے وہ سب سے اچھے عہدے پہ, وہ کپتان ہے ہمارے. بس تو پھر یار کیوں, میں اس لیے نا کہتا ہوں کہ اور لفظ پنجابی کا میں کہنا سچ آکھاں تے بھجن کھاکھا ڈردی سچ نہ آکھاں, اس میں خصوصیت کیا ہے مجھے بتا دیتا. چلیں وہ تو اب دیکھیں ان کو ڈراپ نہیں کیا گیا ون ڈے سے, لیکن بابر کو, سائم کو, دیگر کو T20 کی پرفارمنس پہ ون ڈے سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. اور سائم کی 47 کی ایوریج ہے اس میں ODI میں جو پیچھے انہوں نے کھیلے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ فیصلے ہم کیا کر رہے ہیں کہ کون سی چیز کے اوپر کس کے فیصلے کرتے ہیں. ثاقب بھائی پتا کیا ہے سر, وہ سمجھ رہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم ہے, بنگلہ دیش اپنے گھر میں جو سر اپنی وکٹس پہ انہوں نے ہلنے نہیں دینا کسی کو. ثاقب بھائی اس پہ اگر ہم بات کریں کہ نیوزی لینڈ نے ٹکٹ کٹا لیا ہے سر, اور بہترین انہوں نے آج پرفارمنس دکھائی ہے, کیا کہیں گے ایسی پرفارمنس کے اوپر کہ بڑی اچھی ٹیم رہی ہے. ساؤتھ افریقہ نے پہلے ان کو گروپ میں ہرایا تھا, لیکن آج انہوں نے ون سائیڈڈ میچ کھیلا, لگ ہی نہیں رہا تھا ساتھ ساؤتھ افریقن ٹیم کھیل رہی ہے. یار حمزہ صاحب, آپ جس جو وہ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں یا ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے, تو میری ایک تجویز ہوگی کہ جس کو آپ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اگینسٹ والے کو سپورٹ کیا کریں. تو میں آج آفس پہنچا تو یہاں پہ ہمارے دوست دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے جو ساؤتھ افریقہ کو کلک کیا ہوا تھا کہ نہیں یہ جو ہے وہ یہ ان کو جیتنا چاہیے اور اس طرح کر کے, تو میں نے کہا بس اس کا آج جنازہ نکل اللہ خیر ہی کرے. تو بہرحال آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی رہی ہے نیوزی لینڈ کی, یقینی طور پہ نیوزی لینڈ. ثاقب بھائی پھر اگلے میچ کے لیے ہماری ٹیم پھر بھارت ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, شاید وہ میچ ہار جائے اور ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے رانا عظیم صاحب کو, ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.